وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور آج کا ہاٹ ایشو ہے کشمیر کشیدگی کا حل کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار عتیق احمد خان صاحب، جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے اور صدر ہیں مسلم کانفرنس کے۔ بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ مہربانی، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کشمیر میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا سچویشن اس وقت ہے وہاں پہ آن دا گراؤنڈ، خاص طور پہ راولہ کوٹ، کوٹلی، میرپور اور مظفر آباد میں؟ جی افسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں کشمیر پر بات کرنے سے پہلے آپ کے ذریعے ساری قوم کو یہ جو امریکہ ایران ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن سال ہر سال سے ہمیں دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور آج ہم دنیا میں پیس کیپر کے طور پر، امن کے پیغمبر کے طور پر، چیمپئن کے طور پر دنیا نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ تو میں شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو اور ساری پاکستانی ٹیم کو اور قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے حالات گزشتہ دنوں سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ سارے علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں صورتحال نارمل ہے، پونچھ کے بعض علاقوں میں بھی، کوٹا ہے، عباس پور ہے، بعض علاقوں میں کوئی معمول کے خلاف ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں اس وقت تک کامیابی سے آگے چل رہی ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے انٹرو میں دو تین بہت خوبصورت باتیں، ساری بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ کیا اس بات کا کس چیز سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ باتیں صرف آٹا چینی چاول کے گرد گھومتی ہیں یا اس کا کسی اور بات کے ساتھ تعلق ہے۔ میں بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہندوستان میں جو کچھ کیا گیا، ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے میں 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کی صورت میں، وہ یقیناً ایک بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، اور 4-5 سال تک نریندر مودی اس پر انتخابی مہم میں گفتگو کرتے رہے۔ یقیناً انہوں نے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس بات کا بھی اہتمام کیا ہوگا کہ باقی علاقوں میں کیا ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کہاں سے ریسیپروسٹی آئے اور کہاں سے انہیں بیل آؤٹ ہونے کا موقع ملے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اس وقت حالات ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ سارا سلسلہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے تانے بانے بالکل اسی کے ساتھ ہیں کہ خیال یہ تھا کہ آزاد کشمیر کو، جی بی کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، آئیڈیولوجیکلی، پولیٹیکلی افراتفری کا شکار کیا جائے، اور اس کے لیے پیچھے کچھ عرصے سے جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی سوشل ویلفیئر، اس کے پبلک ویلفیئر کے حوالے سے مطالبات لے گئے، وہ بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ چلی گئی کہ جہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا، ہم تو دیکھتے رہے ساری عمر کہ کشمیر میں، سری نگر میں پاکستان کے جھنڈے کو چوما جاتا ہے اور شہیدوں کا جنازہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں بالکل آپ سے گزارش کروں کہ مقبوضہ جموں ہو، سری نگر ہو، لداخ ہو، کارگل ہو، لیہ ہو، آزاد کشمیر ہو، ماجری جموں و کشمیر ہو، آپ جہاں اب افسر صاحب قدم رکھیں گے، ہاتھ رکھیں گے، وہاں سے آپ کو پاکستان کے لیے عزت آبرو، جان مال کی قربانی دکھائی دے گی۔ آپ اس شخص کے فرزند ہیں جو مجاہد اول تھے، سردار عبدالقیوم مرحوم صاحب۔ آپ جیسے لوگوں کو اب یہ نوجوان نسل کیوں نہیں سنتی؟ سیاسی جماعتوں کی ناکامی نہیں ہے؟ جی، میں آپ کی بات سے بڑی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن میری اتنی گزارش ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر ایک نظریاتی سیاست موجود ہے، اور وہ نظریہ علاقے پاکستان، اور جن مجاہد اول کا آپ نے ذکر کیا، ان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ پچھلے چند سالوں میں ان کو کمزور کیا گیا، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کو اتنا سپیس ان کا شریک کر دیا گیا۔ دوسری طرف ان کو مسلسل سپیس دے کے، میں الزام نہیں دیتا، میں پرسوں قمرزمان قاہرہ صاحب محترم نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ بعض ناجائز باتیں بھی تھیں جو ہم نے مانی ہیں۔ بالکل میں ان بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اتنا سپیس دیا گیا کہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا، یعنی 17 قتل آپ نے معاف کر دیے کہ FIR فریز کر دیں، 177 FIR آپ نے فریز کر دیں کہ ارون روپے کی معاف کر دیں۔ اتنا سپیس جب کسی کو آپ دیں گے تو اس وقت پولیٹیشنز اور پولیٹیکل جماعتیں اور اسمبلی اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ادارے اور صدر اور وزیر اعظم کیسے ریلیونٹ رہ گئے؟ یہ ساری باتیں تازہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ 370 اور 35A کے اس جواب میں یہاں پہ کیا کیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل کے افسر صاحب 3 اجلاس ہوئے سیکیورٹی کونسل کے، اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا کہ کشمیر متنازع علاقہ سے حل طلب ہے، لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ بتیاں لگا دی یہاں کہ ہم کیلنڈر گن رہے ہیں کہ 15 دن ہو گئے، تو 1.5 مہینے ہو گیا، تو فلانا ہو گیا، تو کوئی بات ہم نے ایک بیان قابل ذکر میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے۔ آپ میڈیا کے
جی آپ میڈیا کے بہت بڑے تو سردار صاحب ابھی جو سچویشن ہے، مودی کا ایجنڈا جو پورا کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کشمیر کاز کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا سیاسی؟ دیکھیے یہ دیکھیے جو بات آپ نے کہی میں 200% اس کی تائید کرتا ہوں، اور ہم نے شکر ہے خدا کا، میں ریکارڈ پہ ہوں، میں بعد میں آپ سے شیئر کر لوں گا، ان کے باہر نکلنے سے 2-3 مہینے پہلے 23 اگست کو 10-12 ہزار آدمی کے مجمع میں نیلا باٹ میں نے تقریر کی 23 اگست 2023 کو، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ میں نے کہا کہ ایجنڈا بظاہر مطالبات جائز ہیں لیکن حکمت عملی 100% غلط ہے۔ دیکھیے ہے کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی نگرانی ہے اور پاکستان کا گراف اوپر چلا گیا۔ اب یہ جو معاہدہ بھی آپ نے بتایا جی، خبر دی ہے، اس سے اور پاکستان کو 4 چاند لگا دیے۔ اس وقت صرف دنیا میں اسرائیل اور ہندوستان 2 ایسی جگہ تھی جہاں سے پاکستان کے خلاف بات آ رہی تھی۔ سردار صاحب یہ اس وقت ہے جب خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی فوج لداخ میں ٹریننگ کر رہی ہے لڑائی کے لیے اور انڈین آرمی کو بھی ٹرین کر رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کہا ان کے مطالبات جائز سے، طریقہ ٹھیک نہیں تھا، جو مطالبات جو بھی تھے جائز ہے یا ناجائز ہے وہ تو مان لیے گئے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں سے پاکستانی کی جو محبت ہے وہ کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، ہر جگہ پاکستان میں ویلکم کیا جاتا ہے، ہر جگہ ان کو برابر کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے ان کے ساتھ بھی ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور دوسری طرف کے لوگ ابھی کدھر ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک جملہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے لداخ میں اسرائیلی فوج کا ذکر کیا ہے، آج تیسرا ہفتہ ہے، یہ 2 قدم پہ راجوری میں ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کی فوج کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جنہوں نے مفروضہ یہ بنایا کہ 2 مجاہدین کراس کر گیا، ان کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ آزاد کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل 2 قدم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لداخ تو پھر 4 قدم کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ عام لوگ بالکل معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لا علم ہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ آپ 15 روپے بجلی پیدا کر کے ان 4-5 لوگوں کے کہنے پر آپ نے بجلی 3 روپے دینی شروع کی، جو ساری روئے زمین میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے ان کے لیے آپ نے کہا کہ 6-8 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا 22 گریڈ کا جو افسر ہے اس کو بھی آپ پنجاب کے مقابلے میں 2000 روپے من پہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ نے اور میں نے مل کر کیا، یہ ہم سب کو قبول کرنا چاہیے۔ میں معافی چاہتا ہوں اس بے ادبی گستاخی کی، لیکن یہ ہم نے بیٹھ کے اتنی کنسیشنز دی ہیں تو عام آدمی جو ہے ان کو مسیحا ہم نے ان کو بنا دیا ان کا، اس لیے یہ بات ہے۔ دوسرے لوگ بالکل، میں کہتا ہوں کل الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کا پروسیس ہے، اب یہ الیکشن میں آ جائیں اور پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں مہاجرین کو اور مقامی لوگوں کو، اس کے نتیجے میں لوگ ووٹ ان کو دیتے ہیں یا جی ٹھیک۔ سردار صاحب آخر میں یہ فرما دیں کہ آپ کے خیال میں حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا خیال رکھا جائے، ان کو الگ کیا جائے، اور جو لیڈرشپ گروپ ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، وہ جب تک ان ساری باتوں کی تلافی نہیں کرتے کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو، افواج پاکستان کو، تحریک آزادی کے قائدین کو اور سارے نظام کو جو کنڈیم کیا ہے اس کی تلافی نہ کریں جب تک، اور اس وقت تک جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو بحال کرنے پر اسٹیٹ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور 12 مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں بالکل ریڈ لائن ایریا ہے، یہ ایکٹ 74 پہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک تماشا بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایجنڈا پاکستان سے متصادم ہے۔ بہت شکریہ سردار عتیق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، آپ کو بڑی ایک دلچسپ صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گی آنے والے سالوں میں، جیسے جیسے پینشنوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا پاکستان کے بجٹ پہ۔ مثلاً اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں جو پورے سال کا ترقیاتی منصوبہ ہے PSDP جس کو کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ 25 کروڑ عوام کو جو آپ نے ان کی ترقی کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے وہ ہے 1000 ارب روپیہ 25 کروڑ کے لیے، لیکن پینشن کی مد میں جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ 1169 ارب روپے ہیں، اور پینشنرز کتنے ہیں ان کی تعداد مختلف حساب کتاب سے 3 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک، میکسیمم کر لیں 4 لاکھ، تو 4 لاکھ لوگوں کے لیے اس بجٹ میں جتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے وہ 25 کروڑ زندہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جانے والے پیسے سے زیادہ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ پینشن کا یہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔ اور پائیڈ جو ایک بہت ہی اہم ریسرچ کا ادارہ ہے اس کے مطابق 2050 تک، یعنی اب سے تقریباً 24 سال بعد تک، پاکستان کے کل اخراجات کا نصف سے زائد حصہ
पेंशन्स की अदायगी में चला जाएगा, पूरे बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मौजूदा तरीका है, ये नहीं कह रहे हम कि पेंशनर्स की पेंशन बंद की जाए, बल्कि हो सकता है उनको पहले से ज़्यादा ज़रूरत हो पेंशन की, पेंशन ज़रूर देनी चाहिए, स्टेट का ये फ़र्ज़ है, लेकिन उसका तरीक़ाकार बदलना चाहिए। और उस पर बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि उनसे जो पैसे लिए जाते हैं उनको इन्वेस्ट किया जाए, और उस इन्वेस्टमेंट में से जो प्रॉफिट आता है उसको उनको दिया जाए, और इसके साथ साथ उनकी जो अपनी कंट्रीब्यूशन है जब वो जॉब कर रहे थे उस दौरान जो वो करते हैं, दोनों मिला के उनको उतनी पेंशन मिल सकती है जितनी अब हम उन्हें दे रहे हैं। लेकिन जो तरीका का जो सिस्टम इस वक्त नाफिज है वो सस्टेनेबल नहीं है। या तो वो सिस्टम सस्टेनेबल रहेगा या पाकिस्तान की मईशत। इस पर गौर किसने करना है? पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजारत ख़जाना ने और पार्लियामेंट ने। वो कब करेगी ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, पार्लियामेंट को शायद पता हो, हुकूमत को पता हो, और जिन्होंने करना है उनको पता हो। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।